السلام علیکم۔ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے، سوچئے صرف 3 آیتیں، لیکن ان 3 آیتوں میں اتنا کچھ ہے۔ اس میں دلاسا ہے، شکر کا طریقہ ہے، اور ایک ایسی کہانی جس کا انجام بہت پاورفل ہے۔ چلیے آج ہم اسی سورہ الکوثر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اس کو نازل کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی پرسنل، ایک بہت گہرا واقعہ ہے۔ دیکھیے، یہ سورت اس وقت اتری جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ سوچ کر دیکھیے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس پر بھی دشمن انہیں ابتر کہہ کر تانے دے رہے تھے۔ ابتر مطلب جس کا کوئی نام لینے والا نہ بچے، جس کی نسل آگے نہ بڑھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے انہیں تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے یہ سورت اتاری۔ تو پھر اس غم کے جواب میں، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ ایک تحفہ۔ لیکن یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، یہ ان کے صبر کا انعام تھا اور ان کی شان کا اعلان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کسی ایک چیز کا وعدہ نہیں تھا، یہ وعدہ تھا کثرت کا، ابنڈنس کا، ہر چیز میں بے انتہا برکت کا۔ لیکن یہ الکوثر آخر ہے کیا؟ ذرا تصور کیجئے، جنت میں ایک ندی جس کا پانی اتنا صاف کہ برف سے بھی زیادہ سفید، اور اتنا میٹھا کہ شہد سے بھی زیادہ۔ یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو خاص طور پر صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے، الکوثر صرف ایک ندی کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ ایک اعلان تھا، ایک ڈیکلریشن تھا کہ دشمن جو مرضی کہتے رہیں، اللہ کی نظروں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند۔ اوکے، تو اتنا بڑا انعام مل گیا، اب اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ نے اس کا جواب بھی فوراً اگلی ہی آیت میں دے دیا۔ اگلی آیت میں 2 بالکل صاف سیدھے حکم ہیں، فصلی لربک ونہر۔ اس کے 2 پارٹس ہیں، بالکل کلیئر۔ پہلا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور دوسرا، اور قربانی کرو۔ تو شکر ادا کرنے کے یہ 2 طریقے بتائے گئے، نماز اور قربانی۔ لیکن ہاں، اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ اخلاص، سنسیئرٹی۔ مطلب ہر عبادت، ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو یا قربانی، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ بات اس ٹائم کے لیے بہت بڑی تھی، کیونکہ اس دور میں لوگ الگ الگ چیزوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو بدلا اور اس عمل کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سورت کے آخری حصے پر، اور یہ اس کا سب سے پاورفل حصہ ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو ڈائریکٹ جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان شانیہ کا هو الابتر، جس کا مطلب ہے بے شک تمہارا دشمن وہی ہے جو کٹا ہوا ہے۔ یہاں یہ لفظ الابتر، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا، ایسا شخص جس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، جس کی کوئی لیگسی نہ ہو، اور جس کا نام وقت کے ساتھ لوگ بھول جائیں۔ تو اب دیکھیے انجام کیا ہوا۔ ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگسی ہے، ان کا نام 1400 سال بعد بھی آج بھی پوری دنیا میں عزت سے لیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کے دشمن، کیا کسی کو ان کے نام یاد ہیں؟ شاید ہی۔ تو اللہ نے انہی کا لفظ انہی پر پلٹ دیا۔ اصل میں ابتر یعنی ہر خیر، ہر بھلائی سے کٹا ہوا، وہ دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو اس پوری سورت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ 3 چھوٹی آیتیں ایک بہت گہرا پیغام دیتی ہیں، ایک ایسا پیغام جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے دنیا انہیں کمزور سمجھے، ان کا مذاق اڑائے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ، سچی نیت سے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا، ان کی لیگیسی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی محبت ڈال دے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔